بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت سے مراد یہ ہے کہ اپنا مال دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ اس چیپٹر میں اس سخاوت کی ہم فضیلت پڑھیں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اور بخل سے مراد یہ ہے کہ کنجوسی برتنا، اپنا مال دوسروں پر خرچ نہ کرنا۔ اس چیپٹر میں اس بخل کرنے کی یعنی کنجوسی کرنے کی جو مذمت ہے، اس کی جو برائی بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس سخاوت کا مفہوم۔ سخاوت کا مطلب ہے اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرنا۔ اسلام میں سخاوت سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشی کے لیے اپنے بندوں پر خرچ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مال کو میری راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے وہ دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ پھر اس کے بعد ہے سخاوت کی فضیلت۔ قرآن و حدیث میں سخاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے اہل ایمان کی خاص صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو سخاوت کی ہے قرآن میں اور حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو سخاوت کرنا ہے یہ ایمان والوں کی ایک خاص صفت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے مالوں میں سائر اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حصہ ہے۔ یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو سائل یعنی مانگنے والے اور جو محروم لوگ ہیں ان کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قرآن مجید میں نیکی کو اختیار کرنے کا ایک راستہ سخاوت ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو بھی سخاوت اختیار کرتا ہے تو وہ ایسے جیسے اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ہرگز نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا سخاوت ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد ہے سخاوت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، عام لوگوں کی سہولت اور بھلائی کے لیے رفع عامہ کے لیے کے مختلف کام کرنا، نادر طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرنا۔ یعنی کہ اگر کوئی طالب علم غریب ہے، وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا اگر اس کی تعلیمی اخراجات کا بوجھ اٹھا لیتا ہے تو وہ سخاوت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اور سخاوت کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں ہے کہ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کی جائے، بلکہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچانا بھی سخاوت ہے۔ یعنی کہ کسی دوسرے شخص کی اپنی ذات سے کسی طرح بھی مدد کرنا یہ سخاوت میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی سخاوت ہے۔ اسی طرح دوسروں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ سخاوت کرتے ہوئے دکھاوا اور نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ دکھلاوے کے لیے اگر کوئی یہ سخاوت کا عمل کرے گا تو اسے اس کی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ورنہ یہ ریاکاری ہو جائے گی اور اجر ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی کو کچھ دیتے ہوئے بدلے کی خواہش رکھنے سے بھی بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ سخاوت میں شامل ہے، اور وہ اگر یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اس کے بدلے میں کل کوئی میری مدد کرے گا یا میرے کسی کام آئے گا تو یہ جو ہے وہ نیکی میں شمار نہیں ہوگا۔ اسلام میں سخاوت کرنے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو سخاوت کرتا ہے وہ شخص اللہ کے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور آگ سے یعنی دوزخ کی آگ سے وہ دور ہے۔ گویا سخاوت کے نتیجے میں سخی اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آج ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے سخاوت کا مفہوم، سخاوت کی فضیلت، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کل کی ریڈنگ میں ہم انشاءاللہ بخل کا مفہوم اور بخل کی مذمت کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہ جو آج میں نے ریڈنگ کی ہے اس کو آپ لوگوں نے خود بھی ریڈ کرنا ہے، اور اگر کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آتی یا کسی جملے کی یا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔